اب بات کریں گے توبہ کے حوالے سے۔ اللہ پاک کو توبہ بہت پسند ہے اور کہتے ہیں کہ ایک سرٹن ایج گروپ، یعنی اگر ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان نسل جب توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی حقیقی معنی ہے رجوع کرنے کے۔ قرآن کریم میں گناہوں کی معافی پر زور دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق توبہ کی 3 شرطیں ہیں: گناہ کا سرزد ہونا، گناہ پر نادم ہونا، یہ عہد کرنا کہ آئندہ ہرگز گناہ نہیں کروں گا۔ اس صورت میں خدا توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کبھی تو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں، اور اگر توبہ کرتے بھی ہیں تو بہت دیر کر دیتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے مفتی محمد وسیم صادق صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جمعہ مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف بڑے بوڑھے بچے بلکہ جو سب سے زیادہ جن پہ توجہ دینی چاہیے ہماری نوجوان نسل، گناہ کر لیا اور پھر فخر سے 10 لوگوں میں بیٹھ کے بتایا کہ جی میں نے، وہ بھلے سے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، بہت فخر سے آپ بتاتے ہیں، یہ بے حسی ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، گناہ کرنا یہ ایک جرم ہے، اور پھر اس گناہ کا برملا اظہار کرنا سب کے سامنے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ، چونکہ آپ کا سوال ایک ایسا ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطی کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں اور فخریہ انداز سے بتاتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک حدیث پاک کا ایک حصہ یاد آیا کہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، چونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہے تو خطا کار، اس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لے، لیکن گناہ کا اظہار کرنا، فخریہ انداز سے بتانا، یہ اپنی مغفرت کا آخری سبب بھی کھو دینا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، اس کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہیں، بندوں کے علم میں نہیں ہوتی۔ فرشتے جب اس کا حساب کتاب کرنے آتے ہیں تو وہ پروردگار عالم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے، یعنی اس کے فلاں فلاں گناہ ہیں، لیکن یہ گناہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، غلطی اس سے ہوئی ہے لیکن اس نے اپنی گناہوں کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی مغفرت ہو گئی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کا ذریعہ یہ بنا چونکہ لوگوں میں یہ اچھا تھا، لوگوں میں اس نے کبھی برائی نہ پھیلائی، نہ اپنے گناہ کا اظہار کیا، سو اس وجہ سے میں بھی اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، اس کے پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے جو خفیہ ہیں لوگوں سے، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے گناہ کا فخریہ طور پر اظہار نہیں کرنا چاہیے، اگر غلطی ہو جائے تو اس پر رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو بندے سے ہو رہا ہے، اسے توبہ کب کرنی ہے، اسے معافی کب مانگنی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ دیر کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے دیکھیں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے کہ اللہ کتنی جلدی تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ کتنی جلدی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 17 کے اندر، 18 کے اندر یہ ذکر کیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ فرمایا جو لوگ غلطی سے، جہالت، لا علمی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں لیکن قریب سے ہی توبہ کرتے ہیں، جیسے غلطی ہوئی توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ، فرمایا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ دوسری جانب اس پہلو کو بھی بیان کیا کہ توبہ میں تاخیر کرنا اور اس کو اپنی عمر کے آخری حصے کی کوئی توقع رکھنا، ویسے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کب اس کا انتقال ہو جائے، اسے موقع نہ ملے، اسی لیے علماء نے کہا فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ تو اب یہ جو توبہ ہے نا تاخیر والی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، فرمایا توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ غلطیاں کرتا رہے اور پھر انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جائے اور بولے کہ انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ غلطی، جی بالکل، غلطی جیسے ہو جائے
फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद है। कुरान पाक के अंदर बहुत सारी ऐसी सिफ़ात का जिक्र है जिनको अल्लाह पसंद करता है। उनमें से एक ये है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। ज़रा आप सोचिए तो सही, बंदा गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, लेकिन जब वो तौबा कर रहा है, अल्लाह कहता है मैं इसे पसंद कर रहा हूँ, मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ। अच्छा, बिलखुसूस आपने जैसे इंट्रो में कहा कि जवानी में तौबा करना, क्योंकि जवानी में एक उम्मीद रहती है कि अभी बुढ़ापे की तरफ जाऊँगा, लेकिन जवानी में बंदा तंदुरुस्त होता है, सेहतमंद होता है, उसकी ख्वाहिशात का गलबा होता है। जब इस हाल में तौबा करता है, अल्लाह के प्यारे हबीब का एक लक़ब है हबीबुल्लाह, यानी आप अल्लाह के हबीब हैं। हुजूर फरमाते हैं जो जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब हो जाता है। अच्छा, तौबा करने का एक फ़ायदा ये है, इंसान गलती करने के बाद भी गुनाहों से धुल जाता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। फरमाया तौबा करने वाला शख्स ऐसा है गोया उसने गलती की ही नहीं है, उसने गुनाह किया ही नहीं है। बल्कि एक हदीस पाक के अंदर ये भी जिक्र फरमाया, हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, हर रात को अल्लाह अपना दस्ते कुदरत, दस्ते रहमत फैला देता है, और जिस बंदे ने दिन को कोई गलती की है वो चाहता है कि मुझसे माफ़ी मांगे, मैं माफ़ कर दूं, माफ़ी मांगने और इसी तरह दिन के वक्त भी दस्ते रहमत फैलाता है। अगर रात में गलती हुई है तो वो उससे भी माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ कर लूँ। अच्छा, ये सिलसिला कब तक है? जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो, यानी कुर्ब क़यामत, उससे पहले तौबा का दरवाज़ा खुला है। बल्कि मुझे एक वाक़या याद आया, मैं चाहूँगा अपने नाज़रीन की नज़र कर दूँ कि अल्लाह कितना खुश होता है उस बंदे से कि जो बंदा अपनी गलती पर माफ़ी मांगता है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तौबा की एक सूरत मिसाल के तौर पर बयान की, लोगों को अंदाज़ा हो कि अल्लाह कितना खुश हो रहा है। फरमाया तुम में से अगर एक शख्स सफ़र पर है और दौरान सफ़र सहरा के अंदर, बियाबान के अंदर अपनी सवारी और तोशे के साथ जा रहा है, अचानक उसकी सवारी खो जाती है, उसके खाने पीने का सामान खो जाता है, वो बंदा परेशान होता है और वो सोचता है कि अब इस सहरा में मौत ही मुझे गले लगाएगी। इसी परेशानी के आलम में, मौत के इंतज़ार में वो सो जाता है। अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसके पास सवारी फिर से मौजूद है, उसका वो तोशादान मौजूद है। फरमाया उस बंदे को कितनी खुशी होगी कि वो मौत के मुंह से निकला। अच्छा, अब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हदीस के अल्फाज हैं कि उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो रब का शुक्र अदा करते हुए ये अल्फाज कहता है, कहना तो ये चाहता है कि मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब, लेकिन खुशी में उसके अल्फाज यूँ निकलते हैं कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। फरमाया वो कितनी खुशी के आलम में है। इससे ज़्यादा रब को खुशी होती है जब बंदा अपने रब से तौबा कर लेता है। सुभान अल्लाह, अंदाज़ा लगाइए आप। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर ये देखा कि लोग कह देते हैं कि जी गुनाह सरजर्द हो गया, अपने गुनाहों पे पर्दा डाल दिया और दूसरे के गुनाहों का आपने इश्तिहार लगा दिया। ये तो हमने बचपन से सीखा, बचपन से पढ़ा कि आज तुम किसी की पर्दापोशी करो तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। लेकिन शायद मुआशरा इतना बेहिस हो गया है कि दूसरों के गुनाहों का इश्तिहार लगाना या फिर उनको सरेआम लोगों के साथ डिस्कस करना, उन्हें तस्कीन मिलती है कि किसी को आप किसी की तजलील कर रहे हैं या किसी की आप बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। हम तो बात कर रहे थे कि खुद गलती करे तो उस पर भी माफ़ी मांगे, लेकिन अब ये एक ऐसी गलती है जिसका ताल्लुक दूसरों से हो गया। वला तजस्ससु, कुरान के अल्फाज हैं कि लोगों के पीछे ना पड़ो, तजस्सुस में, टोह में ना लगे रहो, दूसरों की खामियां ना तलाश करो, दूसरों के ऐब ना तलाश करो। इसके दो तरह के नुकसानात हैं। पहली बात तो ये है कि आप किसी की हक तलफी करते हैं, किसी का ऐब जाहिर करते हैं, तो ये हुकूकुल इबाद में भी आप खराबी कर रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान ये होता है कि जब बंदा किसी का ऐब दूसरों पर जाहिर करता है तो बदले में अल्लाह उसके ऐब लोगों पे जाहिर फरमा देता है। यानी जो उसकी अपनी कोताहियाँ बहुत सी पोशीदा हैं, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल रखा है, सो अपनी कोताहियाँ दूसरों के सामने लाने का एक बड़ा जरिया यह है कि जब आप किसी और के गुनाहों को नुमायाँ करते हैं, किसी और की बात के पीछे पड़ते हैं। दूसरी खराबी यह है कि ऐसा शख्स कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता है, क्योंकि इस्लाह वो शख्स करता है जो अपने ऐबों पे नज़र डालता है, जो अपनी गलती की तरफ नज़र करता है तो वो कोशिश करता है कि मैं इस गलती से बाहर आ जाऊं, लेकिन जब वो दूसरों की गलतियों के पीछे है उसे अपनी इस्लाह का मौका नहीं मिलेगा। और एक बड़ा नुकसान ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के ऐब पे पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा, और जो किसी के ऐब जाहिर करेगा तो उसके अपने ऐब भी मखलूक में जाहिर हो जाएंगे, यूँ वो रुस्वा हो जाएगा। बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताएं कि कौन से ऐसे गुनाह हैं जिनकी तौबा नहीं है? देखिए,
یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں 2 منٹ کا تو میں اس پس منظر میں ایک واقعے سے اس بات کو واضح کروں کہ ہر گناہ کے اوپر توبہ ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، چونکہ اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے. اب جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے قرآن کی ایک آیت حضور کے سامنے پڑھی اور کہا کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ جو بندہ قتل کر لے، زنا کر لے، چوری کر لے، اس کی تو معافی نہیں ہے، اور یہ سارے کام زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ہو چکے ہیں. اللہ کے پیارے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہا جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اس کی تو مغفرت ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ شرط تو مجھے بڑی سخت لگتی ہے کہ پھر نیک عمل کرے، کیا پتہ مجھ سے کوتاہی ہو جائے. تو اللہ کے حبیب نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، لیکن جس کے لیے چاہے گا. تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول جس کے لیے اللہ چاہے، کیا پتہ میرے لیے نہ چاہے. تو اللہ کے حبیب نے قرآن کی ایک اور آیت تلاوت کی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ سب کے لیے اعلان ہے تا قیامت. فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہا اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر گناہ پر توبہ کرنے سے تمہیں معافی ملے گی. ہاں اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے ذمے جو کوتاہیاں ہیں اس کا تعلق مختلف طرح سے ہے. ایک حقوق اللہ سے ہوتا ہے، ایک حقوق العباد سے ہوتا ہے. اس لیے صحیح توبہ کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. ایک گناہ وہ ہیں جو آپ کی ذات تک تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس پر اللہ سے معافی مانگ لی، وہ معاف کر دیے گئے. ایک وہ ہیں جس میں حقوق اللہ کا عمل دخل ہے. مثلا آپ کے اوپر کوئی چیز اللہ کی طرف سے لازم ہے، آپ نے نہیں کی. مثال کے طور پر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی، اب آپ کو وہ پڑھنی بھی ہے، یعنی یہ توبہ یوں ہوگی. اچھا اسی طرح کچھ حقوق العباد ہیں کہ آپ کے ذمے کچھ بندوں کے حقوق ہیں، سو اس کی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے. اچھا کچھ چیزیں صرف معافی مانگنے سے ختم ہو جائیں گی. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کوئی بری بات کہہ دی تو میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں تو یہ آپ نے معاف کر دیا، ہو گیا. لیکن آپ کا کوئی حق بھی مجھ پر لازم ہے. مثلا میں نے آپ کی کوئی چیز قبضہ کر رکھی ہے، آپ کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، سو اس صورت میں معافی اور توبہ یہ ہوگی کہ وہ حق بھی واپس کر دوں، تو تب جا کر یہ توبہ مکمل ہوگی. صحیح. اچھا مفتی صاحب لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ آج کل ہم نے دیکھا کہ بڑے کچے ایمان ہو گئے. آپ توبہ کرتے ہیں، پھر آپ وہی گناہ سرزد کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر آپ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے، نہ ہی آپ اپنے لفظوں پر قائم رہتے ہیں، نہ ہی آپ ان وعدوں پر قائم رہتے ہیں جو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس کا دین میں کیا ہے، متعلق کیا کہتا ہے؟ بالکل دین اسلام نے بڑے واضح احکامات اس حوالے سے دیے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے اس طرح کی روش کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن توبہ نصوحا. توبہ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی توبہ جس کے بعد نصیحت ہو. جی اب نصیحت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی، آپ نادم ہو گئے اپنی غلطی پر، اور اس کے بعد آپ نے یہ عہد کر لیا، یہ قصد کر لیا کہ آئندہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ یعنی توبہ صادقہ، سچی توبہ یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں تو اس کے بعد گناہ سے آپ اس طرح دور ہو جائیں، اس غلطی سے اتنا دور ہو جائیں جس طریقے سے کہ ایک دودھ آپ جانور سے نکالتے ہیں اور اسے ریٹرن واپس اس کے تھنوں میں نہیں پہنچا سکتے. اس کو بولتے ہیں توبہ نصوحہ یا توبہ صادقہ. تو یہ جو طریقہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ابھی توبہ کرتا ہوں کل پھر وہ کروں گا، تو یہ سچی توبہ نہیں ہے، اس میں غلطی ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی توبہ کی جائے تو یہ پختہ ارادہ کیا جائے کہ میں اس کے بعد غلطی نہیں کروں گا. اچھا انسان پھر بھی بشری تقاضے کے تحت غلطی تو اس سے ہو رہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مومن تو سارے خطاوار ہیں، لیکن بہترین خطاوار وہ ہے کہ جو اپنی خطا کے بعد توبہ کرتا ہے. یعنی توبہ کا دروازہ
بند نہیں ہے, آپ کو اس کے بعد توبہ ضرور کرنی ہے جب بھی آپ سے غلطی ہو. ایک چیز میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ جو علماء نے لکھا ہے کہ ہر رات کو ہر شخص کو چاہیے کہ دن بھر کی غلطیوں پر اللہ سے توبہ کرے. بڑا آسان طریقہ لکھا, وہ صلاۃ التوبہ پڑھے, یعنی 2 رکعت نماز پڑھ لے توبہ کی اور اپنے پورے گناہوں کی دن کی معافی مانگ لیا کرے. ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کرو, کیونکہ نیکی بھی گناہ کو مٹاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ گناہ کو مٹاتی ہے. اچھا, کچھ معاشرے کے کام بھی ہمیں دیے, ان کے کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا گناہ کر لیا ہے جس کی معافی کی میں امید نہیں رکھتا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں, اگر وہ کام کر لو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. کہا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ وہ کہنے لگے میری والدہ فوت ہو گئی ہیں. فرمایا تمہاری والدہ کی بہن تمہاری خالہ حیات ہیں؟ کہنے لگے جی میری خالہ حیات ہیں. فرمایا اپنی خالہ کے پاس جاؤ, حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ نیکی کرو, اللہ تمہارا یہ گناہ معاف فرما دے گا. سو اس انداز سے بھی ہم اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بے حد شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. بڑا ضروری ہے جی کہ آپ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً اس کی توبہ کرے اور پھر اس توبہ پر قائم رہے.